حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ایک انتہائی سبق آموز اور دلچسپ قصہ ہے جو قرآن مجید میں سورت یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف کی زندگی میں بہت سے معجزات، مصائب اور نعمتیں تھیں، اور ان کی کہانی ہمیں صبر، ایمانداری اور اللہ کی حکمت پر ایمان رکھنے کا درس دیتی ہے۔ حضرت یوسف کی پیدائش اور بچپن۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 11 بیٹے تھے اور حضرت یوسف سب سے چھوٹے اور پیارے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف کی پیدائش نے ان کی والدہ حضرت راحیل کو بہت خوشی دی، لیکن ان کی پیدائش کے بعد حضرت راحیل کا انتقال ہو گیا، جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑا صدمہ پہنچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور نیک سیرتی نے انہیں اپنے بھائیوں میں خاص مقام دیا، مگر ان کے بھائیوں کی حسد کی وجہ سے ان کے ساتھ بدسلوکی شروع ہو گئی۔ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یوسف کی محبت اور فضیلت برداشت نہ ہوئی۔ ایک دن انہوں نے حضرت یوسف کو تکلیف پہنچانے کا منصوبہ بنایا اور اسے ایک گڑھے میں پھینک دیا، پھر اپنے والد حضرت یعقوب سے جھوٹ بول کر کہا کہ یوسف کو کوئی جانور کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس حادثے پر گہرا دکھ اور غم محسوس کیا، لیکن اللہ کی حکمت کے تحت حضرت یوسف کو بچا لیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے نے گڑھے سے نکال کر مصر لے جایا اور وہاں غلام کے طور پر فروخت کر دیا۔ 3/10 صبح کے 4:33 حضرت یوسف کی عزت اور مقبولیت۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اعلیٰ خاندان کے شخص حضرت عزیز کے گھر میں غلام کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا۔ حضرت یوسف کی ایمانداری، حسن سلوک اور خوبصورتی نے حضرت عزیز کی بیوی کو متاثر کیا۔ وہ ان سے ناجائز تعلقات کی خواہش مند ہوئیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کی دعوت کو رد کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، کیونکہ حضرت عزیز کی بیوی نے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ حضرت یوسف کا جیل میں معجزہ۔ جیل میں رہتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 2 جیلروں کی خواب کی تعبیر کی۔ ایک جیلر کی تعبیر نے اسے رہائی اور دوسرا جیلر کی تعبیر نے اسے موت کی خبر دی۔ یہ واقعہ حضرت یوسف کے معجزات میں سے ایک تھا جو ان کے علم اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ حکمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ حضرت یوسف اور مصر کے بادشاہ۔ کچھ وقت بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس میں 7 دودھیاں گائیں اور 7 خشک گائیں کھا رہی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر دی کہ 7 سال تک مصر میں خوشحالی ہوگی، پھر 7 سال تک قحط پڑے گا۔ حضرت یوسف کی یہ تعبیر صحیح نکلی اور بادشاہ نے انہیں مصر کا خزانہ دار مقرر کیا۔ حضرت یوسف اور ان کا خاندان۔ 3/10 صبح کے 4:34 قحط کے دوران حضرت یوسف کے بھائی مصر سے اناج خریدنے کے لیے آئے، لیکن وہ حضرت یوسف کو پہچان نہ سکے کیونکہ وہ بچپن میں تھے اور اب حضرت یوسف ایک عظیم شخصیت بن چکے تھے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور پھر ان کی آزمائش کی۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب کو مصر بلوایا اور تمام خاندان کو مصر میں سکونت اختیار کرنے کی اجازت دی۔ حضرت یوسف کی زوجہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی ایک معزز خاندان کی خاتون سے ہوئی تھی جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، لیکن روایات میں کہا گیا ہے کہ حضرت یوسف کی بیوی نے ان کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کیا اور ان کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ حضرت یوسف کا معجزہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ان کی خوابوں کی تعبیر تھی۔ ان کے پاس اللہ کی طرف سے علم تھا جس نے انہیں لوگوں کے خوابوں کی صحیح تعبیر بتانے کی صلاحیت دی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف کا جیل میں رہنا اور اس کے بعد عظیم وزیر بننا بھی اللہ کے فضل کا معجزہ تھا۔ خلاصہ: حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی اللہ کے فضل، صبر اور ہمت کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے ہر مشکل اور آزمائش میں اللہ پر بھروسہ رکھا اور اللہ نے انہیں بہت بڑی کامیابی دی۔ حضرت یوسف کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی قربانی اور صبر کرنا ضروری ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ 3/10 صبح کے 4:34 اس کہانی میں حضرت یوسف کے معجزات، ان کے خاندان کے افراد اور ان کی زندگی کے اہم مواقع ہمیں اللہ کی حکمت اور انصاف کی طرف رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔